الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اللہ جل شانہ نے جو دین ہمارے لیے نازل فرمایا، اس دین کے اندر اللہ جل شانہ زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ اسلام کے اندر زکوٰۃ ادا کرنا فرض عین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، اپنے مالوں کی زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ادا کرنے سے مال میں ذرہ برابر، رتی برابر کمی ہونے والی نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات اپنے رشتہ داروں میں ادا کرنا دگنا ثواب رکھتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لہما اجران، اجر القرابہ و اجر الصدقہ، رشتہ داروں میں ادا کرنے سے دگنا ثواب ملتا ہے، ایک رشتہ داری کی وجہ سے اور ایک ان کو صدقہ دینے کی وجہ سے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کر کے اپنی زکوٰۃ، اپنی صدقات ادا کرنا چاہیے۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے، جائز ہے، اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، اپنے حقیقی سگے بھائی کو زکوٰۃ دینا اور اپنے بھتیجے اور بھتیجی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 2، اپنی حقیقی بہن، سگی بہن اور اپنی بھانجی اور بھانجے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 3، علاتی بھائی بہن، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ علاتی بھائی بہن کن کو کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر 4 بچے ہیں، ان چاروں کا باپ ایک ہو اور ان بچوں کی ماں الگ الگ ہو۔ مثلا ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، اس کو 2 بچے ہوئے، اس عورت کا انتقال ہوا، پھر اس آدمی نے دوسری عورت سے نکاح کیا، اس سے 2 بچے ہوئے، تو اب ان 4 بچوں کا باپ ایک ہے، ان 4 بچوں کی ماں الگ ہے۔ تو ان 4 بچوں میں سے اگر کوئی مالدار ہے تو وہ اپنے دوسرے غریب ضرورت مند بھائی بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 4، اخلاقی بھائی بہن، یہ زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اخیافی بھائی بہن کن کو کہتے ہیں؟ 4 بچے ہیں، چاروں کی ماں ایک ہو اور ان بچوں کا باپ الگ الگ ہو۔ مثلا ایک عورت نے ایک آدمی سے نکاح کیا، اس سے 2 بچے ہوئے، اس آدمی کے انتقال کے بعد اس عورت نے کسی اور سے نکاح کیا، پھر اس سے 2 بچے پیدا ہوئے، تو ان 4 بچوں کی ماں ایک ہے، مگر ان 4 بچوں کا باپ
الگ الگ ہے، تو ان کو اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں۔ تو ان میں سے اگر کوئی مالدار ہو تو وہ اپنے دوسرے ضرورت مند بھائی بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 5، رضاعی بھائی بہن زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ رضاعی بھائی بہن کن کو کہتے ہیں؟ چند بچوں نے ایک عورت کا دودھ پیا، تو جتنے بچوں نے جس عورت کا دودھ پیا وہ تمام آپس میں رضاعی بھائی بہن بن جاتے ہیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ سے پیدا ہوئے اور آپ نے حلیمہ کا دودھ پیا، تو حلیمہ کی جو اولاد تھی وہ بچے اور ہمارے نبی آپس میں رضاعی بھائی بہن بن گئے۔ تو رضاعی بھائی بہن ان میں سے اگر کوئی مالدار ہو تو وہ اپنے ضرورت مند بھائی بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 6، اپنے چچا کو، اپنی چاچی کو اور اپنے چچیرے بھائی، اپنی چچیری بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 7، اپنے تایا کو، تیمہ کو، طاہر بھائی کو، طاہری بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 8، اپنے ماموں کو، اپنی مامی کو اور اپنے مولر بھائی کو، مولری بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 9، اپنی خالہ کو اور اپنے خلر بھائی، اپنی خلری بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 10، سوتیلے ماں باپ اور ان کے بچے، حقیقی ماں باپ نہیں بلکہ سوتیلے ماں باپ ہوں اور ان کے بچے ہوں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 11، اپنے سسرے، اپنی ساس، اپنے سالے، اپنی سالی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 12، اولاد مالدار ہیں مگر ان کے ماں باپ غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ بچے مالدار ہونے کے باوجود ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، وہ محتاج بن جاتے ہیں۔ تو بچے مالدار ہوں مگر ان کے ماں باپ غریب ہوں، ضرورت مند ہوں، تو کوئی اور ان ماں باپ کو زکوٰۃ دیتا ہے تو جائز ہے۔ نمبر 13، ماں باپ مالدار ہوں مگر ان کے بچے غریب ہوں، ضرورت مند ہوں، ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ ماں باپ مالدار ہونے کے باوجود بچوں کی خدمت نہیں کرتے، تو ماں باپ مالدار ہیں مگر ان کے بچے ضرورت مند ہیں اور غریب ہیں، تو کوئی اور ان بچوں کو زکوٰۃ دیتا ہے تو جائز ہے۔ نمبر 14، شوہر مالدار ہے، بیوی غریب ہے۔ ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ شوہر مالدار ہے مگر اس کی بیوی غریب ہے، ضرورت مند ہے، تو کوئی اور اس عورت کو زکوٰۃ دیتا ہے تو جائز ہے۔ نمبر 15، بیوی مالدار ہے مگر اس کا شوہر غریب ہے، تو کوئی اور اس شوہر کو، اس آدمی کو زکوٰۃ دیتا ہے تو جائز ہے۔ نمبر 16، اپنے داماد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 17، اپنی بہو کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 18، شوہر کا اپنی بیوی کی ایسی اولاد کو زکوٰۃ دینا جو اس کے پہلے شوہر سے ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، وہ عورت اس کے نکاح میں آنے سے پہلے کسی اور کے نکاح میں تھی اور اس سے بچے پیدا ہوئے، تو عورت اب یہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لی ہے، تو یہ دوسرا شوہر مالدار ہے، تو یہ آدمی اپنی بیوی کی پہلے شوہر کی اولاد کو زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، جائز ہے۔ نمبر 19، بیوی مالدار ہے
تو یہ بیوی کا اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بچوں کو زکوٰۃ دینا چاہتی ہے تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت نے ایک شوہر سے نکاح کیا، وہ شوہر اس عورت سے نکاح کرنے سے پہلے کسی اور عورت سے نکاح کیا تھا اور اس سے بچے ہوئے تھے، تو یہ دوسری بیوی مالدار ہے، تو یہ عورت اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے بچوں کو زکوٰۃ دینا چاہتی ہے تو زکوٰۃ دے سکتی ہے، جائز ہے۔ نمبر 20، مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، شرط یہ ہو کہ اس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ ہو۔ یہ الگ چیز ہے کہ جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس ملک میں وہ رہتا ہے وہاں پر اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، سونا چاندی ہے، کروڑ پتی ہے، مگر اب یہ سفر کی حالت میں ہے، تو سفر میں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اب یہ محتاج بن گیا، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ نمبر 21، اپنی پھوپھی کو، اپنے پھوپھا کو اور پھپھیرے بھائی، پھپھیری بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو بہرحال یہ چند لوگوں کے بارے میں نے عرض کیا کہ ان تمام کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، مگر اہم ترین شرط یہ ہے کہ جن کو یہ زکوٰۃ دے رہا ہو وہ سب غریب ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، وہ صاحب نصاب نہ ہوں، ان کے پاس سونا چاندی نہ ہو، تو شرط یہی ہے کہ وہ سب محتاج ہوں، سب غریب ہوں، سب محتاج ہوں، مفلس ہوں، تو ان تمام کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور مزید لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ کل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اگر ان میں سے کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو علماء سے رابطہ کریں اور ضرور سمجھنے کی کوشش کریں اور آگے شیئر فرمائیں، اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ ہم کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری زکوٰۃ کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔